السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایک بار پھر امریکہ ایران کی جو جنگ ہے اس کو ثالثی کے ذریعے روکنے کی ایک کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اور ان کے وفد کے اراکین پاکستان میں ہیں۔ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی اور محسن نقوی صاحب اس میں ایک رابطہ کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد سپریم کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لیں گے، امریکہ کو بتائیں گے کہ ایران کی اصل طاقت ہے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ حوثیوں نے دھمکی دی ہے، جو ایرانی ایک پراکسی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باب المندب کو وہ بند کر دیں گے، اور جس کے جواب میں سعودی اتحاد نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں اس کی حفاظت کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ پینٹاگون نے 2 ہفتوں کی جنگ کے دوران 100 فوجی زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے، اور اب تک 28 فروری سے لے کے 14 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ 2 ہفتوں کی جو جنگ تھی اس میں ایران نے بہت زیادہ خوفناک حملے کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں، بلکہ وہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے یہ پیشینگی کر رہے ہیں کہ بہت سے ممالک ابراہیم اکارڈ کو ابھی جوائن کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ لبنان سے مجھے بہت ہمدردی ہے، اور لبنان کے ساتھ ماضی میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اب میں اس کا تدارک کروں گا۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ وہ مجھے آزاد کشمیر کا ہی پرائم منسٹر لگا دیں، اور کسی جگہ دا نہیں تھے، آزاد کشمیر دا ہی کم از کم لگا دیں۔ لیکن یہ البتہ بات انہوں نے نہیں بتائی کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کب سے یہ اختیار ہے کہ وہ پرائم منسٹر لگوا دیں جس کو مرضی۔ اس کا ایک پروسیس اور طریقہ کار ہوتا ہے، اور جس کے لیے وہ وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں جلسوں سے۔ یہ دونوں موضوعات ہیں جی، اور آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ہمیشہ سے بڑی کھلی ڈلی اور بڑی کھڑکے دھڑکے سے بات کرنے والے اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف وکیل ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے دبنگ لیڈر، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان فانی صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر، اور جو عالمی حالات ہیں، بدلتے ہوئے حالات اور جنگ کی صورتحال، اس پہ بہت ہی گہری نظر۔ میجر ریٹائرڈ تصور حسین دفاعی تجزیہ کار، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں۔ عرفان فانی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ میڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے، دوبارہ ثالثی کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس کے 100 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور 2-3 ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن 28 فروری سے اب تک 14 لوگ ان کے مارے جا چکے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں کرنٹلی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز اس کے لیے بہت انٹیگرل ہے، اور ایران بھی دوسری طرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی اسٹیٹ آف ہرموز کو نہیں چھوڑے گا۔ امریکہ کیوں اسٹیٹ آف ہرموز کو بہت اہم سمجھتا ہے؟ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہرموز ایران کے پاس آ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی اس خطے کے اندر جو پیٹرو ڈالر اکانومی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب پیٹرو ڈالر اکانومی کا خاتمہ ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ امریکن اکانومی کو پڑے گا۔ جب امریکن اکانومی کولیپس کرے گی تو الٹیمیٹلی پوری دنیا کے اندر کوئی 780 کے قریب جو امریکن بیسز ہیں ان کو چلانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، اور جو امریکہ ایز این امپائر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈکلائن کی طرف چلا جائے گا، کولیپس کر جائے گا۔ اور دوسری طرف جو ایران ہے وہ قطعاً اپنے جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس کو ایٹامک بوم سے بھی زیادہ امپورٹنس اور سگنیفیکینس اس کے لیے ہے۔ کیوں سگنیفیکینس ہے؟ اس کی بہت بڑی ریزن ہے کہ ایٹم بم جب آپ کہیں پہ چلاتے ہیں تو وہ ایک محدود محل وقوع ہوگا جہاں پہ وہ تباہی پھیلائے گا، لیکن جب آپ اسٹیٹ آف ہرموز جیسے چوک پوائنٹ کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگوں کی پاکٹس آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا کے اندر جو اکانومی ہے الٹیمیٹلی اس کے اوپر آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے، جو ڈیمیج انفلکٹ کرتا ہے،
جو ایران ہے وہ اس ڈیمیج کو علاقائی طور پر جو فیسیلیٹیز ہیں آئل کی انرجی کی ان کو تباہ کر کے وہاں پہ شفٹ کر دیتا ہے، اور جب وہ فیسیلیٹیز تباہ ہوتی ہیں تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی گلوبل اکانومی پہ ہوتا ہے، اور جب گلوبل اکانومی پہ کوئی دھچکا لگتا ہے تو الٹیمیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریشر میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک سائیکل چل رہا ہے دونوں اطراف سے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ایران اور امریکہ کی جو صورتحال ہے وہ جس نہج پہ جا رہی ہے، اور جو آخری آپشن ہے اس وقت امریکہ کے پاس دیکھیں وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے۔ نیول بلاکیڈ آپ کا ناکام ہو گیا، ایئر پاور آپ کی ناکام ہو گئی، اور الٹیمیٹلی اس وقت آپ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، اور جو ان کے آپ پیٹرن بھی دیکھتے ہیں ان اٹیکس کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی بھی جو ویسٹرن صدرن پارٹ ہے ایران کا اس کے اوپر وہ آپ کو ایک رو میں اٹیک کرتا ہوا امریکہ نظر آتا ہے، تاکہ جو سپلائی جو چین ہے وہ ایران کی بند ہو جائے، تاکہ جب بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے وہ اپنی فورسز کو یہاں پہ بھیجیں، خارگاہ کے آئی لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بھیجیں، تو ریزلٹنٹلی پیچھے سے جو میونیشن سپلائی کا کام ہے وہ نہ ہو سکے۔ لیکن امریکہ کے لیے بوٹس آن دا گراؤنڈ لانا تو پوسیبل ہے، لیکن وہاں پہ جو سسٹین کرنا ہے اٹ از امپاسبل فار دیم۔ اچھا فانی صاحب جی جی یہ بوٹ آن دی گراؤنڈز کی اگر بات کریں تو ایرانیز کہتے ہیں کہ اس میں ہماری تو سب سے زیادہ ایکسپرٹی اس میں ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ امریکنز آئیں اور ہم ان کو کچھ سرپرائز دیں۔ دوسری بات، جو حوثی ان کی ایک پراکسی ہے وہ دوسری طرف سے بھی باب المندب کو بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اگر دونوں طرف سے ایران یہ شروع کر دیتا ہے تو پھر تو پوری دنیا کے اندر مہنگائی کی بھی یہ لہر آئے گی اور پوری دنیا پینک ہو جائے گی۔ سر یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایران کا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے کے قابل ہے، کہ ایک ملک جس کو پتا ہے کہ جغرافی کو ایز این ویپن کیسے استعمال کیا جاتا ہے، ایک ملک جس کو پتا ہے کہ مستقبل کے اندر امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک مجھ کے اوپر اٹیک کریں گے تو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے نیول پہ پیسے نہیں لگائے، میں نے ایئر فورس پہ پیسے نہیں لگائے، میں نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل بنائے ہیں، میں نے تمام اپنے ماؤنٹینز کے اندر راکٹ لانچرز کو قائم کیا ہے، انڈر گراؤنڈ میں نے میزائل سٹیز بنائے ہیں، میں نے اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر قبضہ کرنا تھا، اور باب المندیب کے لیے میں نے حوثی باغی جو ہیں ان کو ٹرین کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا وہ پلے بک تو دیکھیں سیکیورٹی کے، کہ انہوں نے امریکہ نے جتنے بھی آج تک دنیا کے اندر آپریشنز کیے ہیں ان تمام آپریشنز کا مطالعہ کرنے کے بعد، امریکن سیکیورٹی پلے بک کو سٹڈی کرنے کے بعد ایک کاؤنٹر سیکیورٹی جو نیریٹو ہے اور جو پلے بک ہے وہ انہوں نے بنائی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایران جیسا ملک جو کہ 40-47 سالوں سے سینکشنز کے اندر مقید ہے اور پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، ڈپلومیٹیکلی دنیا نے اس کا حقہ پانی بند کیا ہوا ہے، اور ایسا ملک جو ہے اس نے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھوں سے اسٹیٹ آف ہرموز کا گلا گھونٹا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے باب المندیب کے لیے بھی وہ اشارے کر رہا ہے۔ اور جب دونوں طرف سے اشارے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جو سعودی عربیہ بائی پاس کر رہا تھا اسٹیٹ آف ہرموز کو، اور ایسٹ ویسٹ جو اس کی پائپ لائن ہے اس کے تھرو وہ اپنے پیٹرول اور آئل کو ریڈ سی میں بھیج رہا تھا، اور ریڈ سی سے باب المندیب، اور باب المندیب سے پھر دنیا تک وہ سپلائی جا رہی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھی بند ہو جائے گا تو اس کے بعد اس دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، اور جب دنیا کی اکانومی کولیپس کرے گی سر، اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ 3 ایم ہیں وہ ہم نے سٹڈی کرنے ہیں۔ 3 ایمز آر ڈسکرائب کہ کون سے پریشرز ہیں۔ پہلا ایم جو ہے وہ میونیشن کی سپلائی ہے، کہ امریکہ اس کے دباؤ کی وجہ سے جنگ کو اس کو بند کرنا پڑے گا۔ دوسرا مڈ ٹرم الیکشن، دوسرا ایم جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز کا دباؤ ہے۔ جب آپ ایم او یو آپ نے کیا، پوری دنیا میں پرسپشن بن گئی کہ آپ جنگ ہار رہے ہیں، آپ جنگ میں اس لیے آئے کہ ہم اس کو ریورس کر سکیں جو ہماری شکست ہو چکی ہے۔ اور جو تھرڈ ہمارے پاس امیونیشن ہو گیا، اور آپ کے پاس یہ مڈ ٹرم ہو گیا۔ تو یہ آپ کی وہ ایمز ہیں جو الٹیمیٹلی امریکہ کو مجبور کریں گے مستقبل کے اندر کہ وہ ایران یہاں سے نکلے، کیونکہ دیکھیں زیادہ عرصے تک امریکہ جو ہے وہ گلوبل اکانومی کے اوپر دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب امریکن جو ہیں ان کی پاکٹس تک بات آتی ہے تو الٹیمیٹلی، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ کس طرح سے باڈی بیگز جو ہیں وہ فوجیوں کے امریکہ کی سرزمین پہ اترنا شروع ہو گئے ہیں، اور 100 سے زیادہ جو افراد آپ نے کہا ان کے جو سولجر ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے جیسے جیسے جنگ طوالت پکڑ رہی ہے، ایران کے میزائل کی جو پریسیجن ہے، جو ان کی ایکوریسی ہے،
وہ دن بدن بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جہاں پہ چاہتے ہیں، عراق ہو، وہ جارڈن ہو، وہ سیریا ہو، وہ ادھر ہوتی باغیوں کا جیسے آپ نے بات کی ادھر سے ہوتی باغی اس کو کور کر رہے ہیں، کویت ہو، بحرین ہو، تمام کے تمام امریکن ایسیٹس جو ملٹری اڈے تھے اس خطے کے اندر، وہ پارشلی یا فلی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایران تینوں راؤنڈز کے اندر آپ کو اپر ہینڈ پہ نظر آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. جون 2025 میں بھی، فیبرری کے اندر بھی، اور اس وقت بھی. فانی صاحب بالکل بڑی بنیادی باتیں آپ نے کی. ابھی کل پرسوں ہی ہمارے ایک دفاعی تجزیہ کار ہمارے پروگرام میں تھے، اور ہم نے یہ عرض کیا ان کو کہ میری سٹڈی کے مطابق ایرانی ایکوریسی جو ان کے ہٹ کرنے کی ہے وہ پہلے سے 100 ٹائم بڑھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ بس ہمیں بات کر رہے ہیں، ایران برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو آج یہ جو میں نے فگر آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ پینٹاگون نے جاری کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 14 لوگ ان کے ہلاک ہو گئے ہیں، 100 بندہ اگر زخمی ہے تو وہ 100 زخمیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنے لوگ اس کے بعد وہ جان سے بھی جا سکتے ہیں. تو بہرحال ایران نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے جی. اسٹریٹجی کی بات آپ نے کی، جغرافیکلی ان کی جو امپورٹنس ہے اس کا استعمال، اس کی آپ نے بات کر دی، لیکن اس قوم کا حوصلہ دیکھیں، ریزسٹنس دیکھیں. 40 سال سے جو قوم حالت جنگ میں ہے، حکا پانی کا لفظ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہر چیز ہی بند ہے. نہ وہ کسی سے کوئی دعائی مانگتے ہیں، نہ امداد مانگتے ہیں، نہ ترلہ لیتے ہیں، نہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہتھیار ان کے پاس ختم نہیں ہو رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سے 12 سال 15 سال ہم یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں. اور ابھی دوبارہ یہ جو لہر شروع ہوئی تھی اس میں بھی اپر ہینڈ ایران کا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو بالکل اس کی شکل کے 12 بجے ہوئے ہیں، اور وہ پھر لگ رہا ہے کہ انٹرسیپٹر بھی ختم ہو گیا، رسلے کی سپلائی بھی ختم ہو گئی ہے. اظہر صدیق صاحب، آپ یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ بہت شکریہ ذوالفقار راز صاحب. آفٹر ویری ویری لانگ ٹائم بڑی مدبرانہ گفتگو میں نے سنی ہے، اور میرے سامنے ٹو دا پوائنٹ باتیں بڑی خوبصورت طریقے سے کہی ہیں. اور وہ دیکھیں، وہ سمجھ نہ سکیں تو ہم نہیں سمجھ سکے، نہ اور بہت سے مسلم ممالک سمجھ سکے کہ اصل معاملات کیا ہیں. اگر دین اسلام پہ چلیں، قرآن مجید کی ہدایات پہ چلیں، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہے. رب پاک خود فرماتے ہیں نہ وہ کسی کے دوست ہو سکتے ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا. یہ سمجھ کی بات ہے، اور یہ ایران کو سمجھ آ چکی ہوئی. یہ آج سے نہیں اتنی بڑی. اور یاد رکھیے گا، ایران نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. یہود و نصارہ آج لبنان کا بڑا خیال آ رہا ہے امریکہ کو یا باقیوں کا، وہ اس کے پیچھے کوئی مسلمانوں سے پیار ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات صرف اتنی سی ہے نا کہ دیکھیں، آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بیٹھا ہوں کہ یہ نہ کو یہ دوسری جنگ عظیم ہے. ایران امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ ٹیسٹر کے طور پر اس سارے معاملات میں آیا ہوا ہے. اور اس پہ اپنا وہ دیکھیں نا، اب یہاں اس کا ٹوٹل فوکس کیا تھا، وہ اسٹیٹ آف ہومز اور باقی ایریاز پہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایران کو بھی پتا ہے کہ اگر اس پہ کنٹرول دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بڑی آسانی سے نشانہ بن جائے گا. تو ایران کو بالکل سوال، ہم بھی سمجھتے ہیں، مسلمان امہ کو بھی یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک لائف لائن ہے. اچھا اظہر صدیق صاحب، مسلمانوں کے لیے ایک لائف لائن ہے. اظہر صدیق صاحب، یہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ایران کو تو اس بات کا بخوبی علم ہے، ہمیں کیوں اس کا علم نہیں ہو رہا؟ اچھا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. میں تو کئی دفعہ برصغیر پاک و ہند کی جب تقسیم ہے اس کے مراحل کو دیکھتا ہوں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کی وجہ، اگر آپ غزوہ ہند کے کو سمجھیں یا باقی چیزوں کو سمجھیں تو ایک کے اندر ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے، جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ بنیادی طور پر یہی ہے. تو ان کی پورا فوکس اسی طرح سے یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ایک تو تقسیم رکھے اور یہ ڈیوائیڈ رکھیں کہ یہ کل انہیں پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو یا باقی ممالک کو اپنی طرف کر لیں گے تو وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پائے. حالانکہ وہ تو ہو کے رہنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب بھی وہ وقت آنا ہے، جب بھی اگلی جنگ عظیم ہونی ہے، تو اس سے پہلے وہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن. میں یہی تو شور ڈالتا رہتا ہوں
کہ کٹھی ہو مسلمان اس سارے کام کے لیے. نہیں اظہر صدیق یعنی صاحب، یہ اس سمجھنا میں پڑے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیفا کپ کا جو ارینجمنٹ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے وہ بھی کمال ہے، زبردست کیا ہے جی. ہم تو اس پہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہ میں دیکھیے میں بتاؤں آپ کو وہ کون کر رہا ہے، وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ تو آپ کو پتا ہے مودی کا جو یار ہے، غدار ہے. آپ یہ سارا کچھ تو آپ سنتے رہے ہیں، ہم تو نہیں کہتے رہے. اور یہ ایک بار مبنی ہے دیکھیں نا، جو ہم تو آپ کو پتا ہے ہماری یہ موجودہ حکومتی وزیر اعظم صاحب وہ تو ٹرمپ کو نوبل انعام دینا چاہتے تھے. اور آج ذرا بیٹھ کر دیکھیں، شرمندگی کی بات ہے. یہاں آپ اندازہ لگائیں اسپین کو پوری دنیا میں پذیرائی کیوں ملی؟ کیونکہ وہ نتن یاہو کی وجہ سے ارجنٹائن کے ساتھ وہ کھڑا تھا. اور آپ دیکھیں کتنا بڑا جشن منائے گئے ہیں اسپین سے. کیوں منائے گئے ہیں؟ کہ وہ نتن یاہو کے خلاف تھے. اور وہاں پہ کے ساتھ کھڑا تھا. ٹرمپ کی جو شکل تھی وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر، اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا تھا. اس کے شکل شریف کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ کس کیفیت میں ہے. ان بچوں نے، ان کھلاڑیوں نے کیسے اس کو رسپونڈ کیا اور وہ کس طرح وہاں سے بھاگا. آصف باجوہ صاحب، یہ ساری جو سچویشن ہے دوبارہ سے ثالثی گورنمنٹ نے شروع کر دی. محسن نقوی صاحب اس میں رول پلے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب آج ملے ہیں، ایرانی وفد پاکستان میں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلکہ آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ گورنمنٹ کن لائنز کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے؟ بہت شکریہ سر. گزارش یوں ہے کہ بڑی شاندار گفتگو کی عرفان فانی صاحب نے، اور بالکل میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹرمپ کے اوپر سب سے بڑا پریشر آئے گا جو انٹرنیشنل اکانومی کی جب بات ہوگی. اور جب سے یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں تمام ممالک کی گورنمنٹس اور ان ممالک کے عوام. اور اس کا ادراک آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا سٹینڈ ہے، بہت ہی بڑا سٹینڈ ہے ایران کا. ایران کی دیکھیں، جب یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت تو یہ تھا کہ جب یہ تھوڑا سا حملہ ہوگا تو ایران کے لوگ سڑکوں کے اوپر باہر نکلیں گے اور پریزیڈنٹ رجیم کے خلاف نعرے مارتے ہوئے آ جائیں گے اور یہ رجیم چینج ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک قوم بن کے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم امریکہ کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. لیکن اب اس کے ساتھ آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، نتائج کدھر جا رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے، ایران جنگ جیت رہا ہے، ایران نے واقعی سٹینڈ لیا ہے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے سر، اس سے پہلے جس ملک میں امریکہ نے حملے کیے ہیں، آج دیکھیں وہاں کی گورنمنٹ کہاں پہ ہے، وہاں کے عوام کہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے. ہمیں ان سب چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات کی بڑی زومانی، لیکن میں عرض یہ کروں گا کہ جتنا بڑا کام پاکستان نے یا دیگر ان 2-3 ممالک نے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ جو پیس ٹاک کروائی اور اس جنگ کو بند کروایا، آپ نے دیکھا کہ اکانومی کہاں چلی گئی تھی اور پھر اکانومی سٹینڈ لے گئی. کیا آج ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری انڈسٹری کو، ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کی بات کرتے ہیں، کیا اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو پاکستان کے قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کی اکانومی کہاں چلی جائے گی؟ ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پھر ایفرٹ شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ باجوہ صاحب، آپ کے کے اسی نوٹ پہ میں تصور حسین صاحب معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے پاس چلا جاتا ہوں. جی تصور صاحب، آپ یہ جو نئی لہر ایک شروع ہوئی ہے اور دوبارہ سے ایران نے پوری چوان مردی کے ساتھ آگے سے مقابلہ کیا ہے، اب تو نیٹو بھی ساتھ تھی، اب تو مڈل ایسٹ کے ممالک نے بھی شدید مخالفت کی، بلکہ پوری دنیا ہی اگر کہیں ان کے خلاف ہے اور اکیلا کھڑا ہے ایران. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تھینک یو ویری مچ سر. امریکنس کا جو پلان ہوتا ہے نا
اس میں ان کی جو پالیسی ہے لڑائی کی لڑنے کی دیٹ از اے نو کنٹیکٹ وارفیئر. اوکے. وہ فزیکل بہت کم رابطہ کرتے ہیں دوسری فورس کے ساتھ. وہ ایئر فورس کو یوز کرتے ہیں, میزائلوں کو یوز کرتے ہیں اور باقی وسائل اپنے انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں لوگوں کی گورنمنٹ ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے, ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے. ٹھیک. اب جہاں تک باجوہ صاحب نے کہا کہ جی دوسرے ممالک کی حالت کیا ہے, ایران کی کیا حالت ہے. دوسرے ممالک کی حالت اس لیے خراب ہے کہ ان کی عوام ان کے ساتھ ایجنٹ بن گئی. سی آئی اے نے ادھر کام کیا, لوگ ان کے ساتھ مل گئے, انہوں نے اپنے حکمرانوں کو مارا, تباہ کیا اور مختلف گروپوں میں وہ تقسیم ہو گئے. ایسے ہی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ایران کے اندر جو انہوں نے 4 دن کے پلان کے تحت آئے تھے کہ رجیم چینج کر دیں گے, ان کو اوپر والی ایلیمینیٹ کر دیں گے, بلکہ کوئی اختلاف تھا بھی وہ بھی ختم ہو گیا. لیڈر کو مارا, 40 لوگوں کو لیڈرشپ کے ٹاپ لیڈر کو انہوں نے شہید کیا. لیکن اتنے شہادت کے بعد کی وجہ سے پوری دنیا سے شیعہ سنی کا فرق ختم ہو گیا. فرق ختم ہو گیا. انہوں نے نہ صرف شیعوں کو بلکہ مسلم دنیا کو بھی متحد کیا ہے. اس غلطی کی وجہ سے پوری مسلم دنیا متحد ہو چکی ہے. یہ ایک آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات, اس کے اندر جو مین پلیئر ہیں اس لڑائی کے اندر وہ یو ایس اے ہے, ایران ہے, اسرائیل ہے, عمان ہے, یمن ہے اور تھوڑی حد تک شاید جبوتی بھی اس کے اندر شامل ہو. اس کا جو اینڈ آف جو آج ہو جائے یا 6 ماہ بعد ہو یا جب الیکشن ہو جائیں گے یو ایس اے کے, اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو جائے گی. میرا خیال کے اندر جو میری اپنی اوپینین ہے, اس کے اندر جو فائنل آؤٹ کم جو نکلے گا اس میں یہ ہوگا کہ کچھ پیسے $1 $2 ایران کو ملیں گے پر بیرل, اسی طرح سے عمان کو بھی ملیں گے, اچھا کچھ امریکہ کو بھی ملیں گے, اور امریکہ کو بھی ملیں گے. لاسٹ جو آپشن ہے نا ان کے پاس, دیٹ ول بی دیئر. یہ آپشن اڈاپٹ کریں گے, لاسٹ میں 6 ماہ میں کریں, 4 ماہ میں کریں, ڈسٹرکشن کے بعد کریں, اور اس کے بعد وہ پیس بورڈ کی طرح ٹرمپ پھر ان عرب کنٹریز سے پیسے اکٹھے کرے گا اور پھر جو ڈسٹرکشن کی ہے اس علاقے میں جیسے جارڈن میں یا باقی جگہوں پہ اس کی تعمیر کرے گا, امریکہ کا ایک نیا اور ہمارے لوگوں کے پیسے لے کے, ہمارے مسلم ممالک کے لے کے اس کے مطابق وہ کرے گا. نمبر 2 پوائنٹ سر یہ ہے کہ سی آئی اے جب کام کرتی ہے وہ اختلافات پیدا کرتی ہے. انہوں نے ہر ملک کے اندر, ہر گروپ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف خبریں دیتے. ہم بغیر سوچے سمجھے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اوریجنیٹر کون ہے, ہمیں اوریجنیٹر کی طرف جانا چاہیے. ایون یورپین بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں سی آئی اے کے. جو وہ خبر ان کو دیتے ہیں وہ اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ دس از اے کریکٹ نیوز اور یہ 100% صحیح ہے اور ابھی ایسا ہی ہوگا. جب اس پہ لوگ سی آئی اے کا اصل چہرہ لوگ پہچان جائیں گے, یورپین کنٹریز بھی, مسلم ممالک بھی, تو میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں, یورپ میں, ایشیا میں ایک نئی چیز ہوئے گی, اکنامک لوگوں کی بہتر ہوئے گی اور آپس میں لڑائیاں تقریباً ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.